بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ سے میدان کربلا تک کا سفر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یزید کے بد ارادوں اور پھر حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کا ان کو یزید کی بیعت کے لیے کہنے کے بعد مدینہ منورہ سے پہلے ہی مکہ مکرمہ آ گئے تھے، اور جب ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو حضرت امام حسین کی کوفہ روانگی کا پتہ چلا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اے نواس رسول، اے جگر گوشہ بطول، کوفہ والے اپنی بدعہدی اور بے وفائی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ نہ کر دیں، اس لیے آپ کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے اکابرین اسلام کی یہ درخواست امام پاک نے قبول نہ کی، اور فرمایا کہ مجھے اپنے نانا پاک علیہ السلام کا وہ فرمان یاد ہے کہ ایک دمبا حرم کعبہ میں ذبح کیا جائے گا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دمبا ماہی نہ ہو، اور کہیں میری وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے ارادے سے کسی صورت بھی باز نہیں آتے تو وہ لوگ کہنے لگے، اچھا اگر آپ نے ضرور جانا ہی ہے تو جائیں، مگر ان پردہ دار بیویوں اور معصوم بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں۔ مگر سیدہ کے لال نے ان کی یہ تجویز بھی رد کر دی اور فرمایا کہ میں آخری وقت اپنے بچوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ ہلال خیر نے نمودار ہو کر لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مسرتوں کی مبارکباد دی اور دنیا اسلام کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا پیغام دیا، اور توحید رسالت کے پرستاروں کو حج بیت اللہ کی راہ دکھائی۔ رات آدھی بیت چکی تھی کہ دوش رسول کا سوار چپکے سے خانہ کعبہ میں داخل ہوا، 2 نماز نفل پڑھے اور بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اے میرے محبوب حقیقی، عین اس وقت جب کہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے اور مسلمان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے دور دور سے چلے آ رہے ہیں، تیرا حسین اور تیرے محبوب کا حسین تیرے گھر کو چھوڑ کر پردیس جا رہا ہے، اور تیرے گھر کے یہ در و دیوار جو میرے لیے سایہ رحمت ہیں، آج میں ان سے رخصت ہو رہا ہوں، اور تیرے گھر کی عزت اور صحن کعبہ کی حرمت کی خاطر تیرے گھر کو چھوڑ رہا ہوں۔ اے پروردگار دو عالم، میری خطائیں بخش دے، اے خالق کائنات میری غلطیاں معاف کر دے، اور اے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ مجھے توفیق عطا کر کہ تیرے اور تیرے رسول کی دشمنوں کی ظلم و ستم ہنسی خوشی برداشت کر لوں، اور مجھے ایسا حوصلہ بخش دے کہ پیش آنے والی ہر مصیبت میں ثابت قدم رہوں، اور مجھے اتنی ہمت عطا کر کہ حق و باطل کی خونی معرکے میں میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ اے اللہ کے گھر کی مقدس دیواروں السلام، اے مکہ کی پہاڑیوں الوداع، اے صحن کعبہ خدا حافظ۔ اور پھر جب مؤذن کی صدائے توحید و رسالت نے دامن شب کو چاک کیا تو سیدہ کا لخت جگر فجر کی نماز حرم خداوندی میں ادا کر کے گھر تشریف لے آیا، اور عزیز و اقارب اور اپنے ساتھیوں کو روانگی کا حکم دیا، اور پھر گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے، کشتی دین و اسلام کو کنارے پر لگانے کے لیے، اور یزید کے ہاتھوں لٹتی ہوئی امانت علمیہ کو بچانے کے لیے عزت پیغمبر کا یہ نورانی گھرانہ اور خاندان نبوت کا یہ مقدس قافلہ صرف 72 جانثاروں پر مشتمل 3 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو بیت الامن کو چھوڑ کر صحرائے حزن کی طرف روانہ ہو گیا۔ دنیا والوں کو دیکھو اور غور سے دیکھو، ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو، یہ کون جا رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، سنو اور غور سے سنو۔ یہ قافلہ سالار عشق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مرکز عشق سے شہادت گاہ حسن کی طرف اپنا سر کٹوانے جا رہا ہے۔ یہ دوش مصطفیٰ کا سوار ہے جو آرام گاہ مصطفیٰ سے نکل کر دین مصطفیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں
شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اپنے مقصد کی طرف قربان ہونے جا رہا ہے۔ یہ فاطمہ کا لال ہے جو آغوش فاطمہ کو چھوڑ کر فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنے کے لیے اپنے سر کو نیزے پر چڑھانے کربلا کے خونی میدان کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ حیدر کرار کا لاڈلا ہے جو شان حیدر دکھانے کے لیے کوفہ کے ریگستان کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ ناطق قرآن ہے جو آئین قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے دشت کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے جا رہا ہے۔ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور منزل قریب آتی گئی، یہاں تک کہ قافلہ مقام صفا میں پہنچ گیا۔ خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے قافلہ سالار کی امامت میں سربسدود ہو گیا۔ امام پاک نماز سے فارغ ہوئے تو فرزوق نامی شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا اور محب اہل بیت تھا۔ آپ نے فرزوق نامی شخص سے پوچھا کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ فرزوق نے جواب دیا، آقا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ آپ نے فرمایا، فرزوق، تمہارے اس مشورے کا شکریہ، مگر میرے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھ چکے ہیں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میرے کاروان عشق نے اپنے جانثار ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا اور اہل بیت کا قافلہ مقام صفا سے بھی آگے کو روانہ ہو گیا۔ توحید و رسالت کی سطحیں بلند کرتا ہوا یہ کارواں آگے بڑھتا گیا کہ راستے میں طلحہ بن عدی سے ملاقات ہوئی جو وہ بھی کوفہ ہی سے آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر نواز رسول کے قدموں کو بوسہ دیا۔ امام عالی مقام نے اس سے بھی عراق والوں کے ارادوں کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی جواب دیا کہ اے سیدہ کے لال، میں نے قادسیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر جرار دیکھا ہے جو صرف آپ سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور آپ کے ساتھ دو پردہ دار خواتین اور شیرخوار بچے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھیے، ورنہ ڈر ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں دشمنوں کا کوئی خوف نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے چلتا ہوں، اور پھر ایک دو دن میں عدی قبیلہ کے 30,000 بہادروں کی تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ مگر اس اللہ کے شیر نے طلحہ بن عدی کی درخواست کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرنا کفر ہے، اور پھر امیر کارواں نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا، اور پھر عزت پیغمبر علیہ السلام کا یہ مقدس قافلہ بڑے ہی عجز اور انکساری کے ساتھ تصور یار میں گردنیں جھکائے آگے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ سلبہ کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا، اور یہاں پر سعدی نامی شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جو وہ بھی کوفہ ہی سے آ رہا تھا۔ اس نے امام علی مقام کے پاؤں چومے۔ علی کے نور نظر نے اس سے بھی کوفہ والوں کا حال معلوم کیا تو اس نے بھی عرض کی کہ یا حضرت، ابن زیاد نے عمر سعد کو آپ کے قتل کے لیے روانہ کر دیا ہے اور وہ ایک بھاری لشکر لے کر قادسیہ میں اتر چکا ہے اور آپ کا منتظر ہے، اس لیے خدا کے لیے کوفہ جانے سے باز رہیے، اپنے بال بچوں پر رحم کیجیے اور پردہ نشین عورتوں پر کرم فرمائیے اور آگے نہ بڑھیے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم اور ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے، اگر آپ وہاں گئے تو آپ کی جان کا بھی خطرہ ہے۔